نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاذكروني مجھے یاد کرو اللہ کا ذکر اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو ولا تکفرونی اور میری ناشکری مت کرو. تو انڈیویجول لائف میں ہمیں دو چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے، ایک ذکر ہے، ایک شکر ہے. فاذکرونی اذکرکم، یہ سب کچھ جو ملا تم کو، یہ وسعت قلب جو ملی، یہ علم جو ملا، بہترین امت ہونے کا لقب جو ملا، بہترین کتاب جو ملی، بہترین سیرت جو ملی، ان سب چیزوں کو پا کر کیا کرو؟ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا. واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی اور میری ناشکری مت کرو. اب آپ دیکھیے کہ ذکر کیا چیز ہے. ذکر اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی زبان اس کا اظہار نہ کرے. ذکر یاد کو کہتے ہیں نا. تو جو چیز آپ یاد کرتے ہیں تو وہ صرف دل میں نہیں ہوتی، دل سے باہر زبان تک بھی آتی ہے. آپ کسی انسان کو یاد کریں، کسی کھانے کو یاد کریں، کسی کپڑے کو یاد کریں، تو یاد کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں آتا ہے فوراً کوئی بھی سامنے آئے تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ فلانی بات تمہیں پتہ ہے کیسے، فوراً ہی ذکر کریں گے نا، زبان سے بولنا شروع کر دیں گے. بلکہ جب تک آپ بول نہ چکے آپ کو چین نہیں آتا. بالکل اسی طرح جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر جب تک وہ اللہ کی بات نہ کر چکے ہیں ان کو چین نہیں آتا. لہٰذا اسی لیے ذکر چین کا سبب ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان ہلاتے رہیں. ذکر کا معنی یاد ہے. یاد کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. جب ہر کام میں اللہ کی یاد ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں. اور عملی زندگی میں شکر کا رویہ، یہ دو چیزیں ہم سے مطلوب ہیں. جس شخص کو یہ دو چیزیں مل گئی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، ذکر اور شکر. یہ قرآن انہی دو چیزوں کو بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی لیے پہلا لفظ کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. شکر اس وقت آتا ہے جب نعمتوں کا اعتراف انسان کرتا ہے، نعمتوں کا احساس کرتا ہے اور نعمت کو پا لیتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر آتا ہے نا. تو اللہ نے دین اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے. جب ہمارا اس سے تعلق ہوگا، ہم اس کو پا لیں گے تو ہمارے اندر شکر آئے گا. اچھا، ذکر کے بارے میں چند احادیث آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ ہم تھوڑا سا ذکر کی طرف توجہ کریں. ذکر اگرچہ یاد ہے دل میں، لیکن زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے. اور یہ نیچرل طریقہ ہے کہ جب آپ دل میں ایک بات لائیں گے تو زبان پہ آئے گی آئے گی. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق علیہ. بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے بارے میں کیسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. پھر اگر مجھے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس سے بڑھ کر زیادہ اچھی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. پھر اسی طرح ذکر جو ہے وہ صرف زبان کی ایکسرسائز نہیں، اللہ کی یاد اللہ کی اطاعت بھی کرواتی ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی اس نے اس کو یاد ہی نہیں کیا. یعنی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی گویا اس نے ذکر ہی نہیں کیا، خواہ اس کی نمازیں اور تسبیحات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. ام انس کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی اچھی سی بات کہیے مجھے.
آپ فرماتے ہیں اہجری المعاصی فانها افضل الہجرہ، گناہ چھوڑ دو کہ یہ سب سے بہترین ہجرت ہے. حافظی علی الفرائض، فرائض کی حفاظت کرو. فانها افضل الجہاد، یہ سب سے بہترین جہاد ہے. واکثری من ذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی رہو. فانک لا تأتین اللہ بشیء احب الیہ من کثرت ذکرہ، کیونکہ تم اللہ کے پاس جو کچھ نیکی لے کر آؤ گی ان میں سب سے زیادہ پیاری نیکی اللہ کے نزدیک اس کا ذکر ہوگا. یعنی سب سے بہترین سرمایہ جو تم قیامت کے دن لے کر جاؤ گے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ اللہ کا ذکر ہر وقت ہر موقع پہ کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں صبح اٹھنے پر ذکر، واش روم جا رہے ہیں اندر جانے پہ ذکر، باہر نکل رہے ہیں پھر ذکر، وضو کر رہے ہیں پہلے ذکر، وضو کر چکے ہیں بعد میں ذکر، کھانا کھانے لگے اللہ کا ذکر، کھانا کھا چکے ہیں اللہ کا ذکر، چھینک آ جائے اللہ کا ذکر، کسی سے ملے السلام علیکم کہہ کے پھر ایک طرح سے ذکر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پھر اللہ کا ذکر. پھر اسی طرح کوئی تکلیف پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی اچھی چیز ہے کہ ماشاء اللہ، اور عام حالات میں سبحان اللہ. بازار جائیں پھر اللہ کا ذکر، نماز پڑھے پھر اللہ کا ذکر، قرآن پڑھے پھر اللہ کا ذکر، سونے لگے اللہ کا ذکر، کسی بیمار کی عادت کریں اللہ کا ذکر، گدھا بول رہا ہو تو اللہ کا ذکر، ہر موقع پر اللہ کا ذکر. تو یہ کیا ہے دراصل کہ بندہ مومن کی پہچان ہی ذکر ہے. اگر کوئی اللہ کو یاد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کا اللہ سے تعلق کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں ہر لمحہ اللہ سے فیض پہنچتا ہے، ہر لمحہ. آپ دیکھیں اس وقت بھی آپ اللہ کے احسان سے جیتے جاگتے بیٹھے ہیں، یہاں سن رہے ہیں تو اس کا احسان ہے، دماغ اس وقت کام کر رہا ہے تو اس کا احسان ہے، سانس آ رہا ہے اس کا احسان ہے. تو جب ہر وقت ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، ہر وقت اس کی ذات سے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے، تو ہر وقت اس کو یاد کیوں نہ کریں، ہر چیز میں اس کا نام کیوں نہ لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو جس انسان سے محبت ہوتی، کوئی بھی کام آپ کرنے لگے آپ کو وہ یاد آ جاتا ہے. ایک قدرتی تعلق ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے کوئی شعوری کوشش اور کوئی اپنے اوپر بوجھ ڈالنے اور اپنے آپ کو پکڑ جکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہے. اور اللہ کی محبت کب جاگتی ہے؟ جب انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اور وہ نعمت سب سے بڑی نعمتوں میں نعمت جسے اللہ نعمت کہتا ہے وہ کیا ہے؟ دین اسلام، اللہ کی کتاب. تو جس شخص کا تعلق اس کتاب سے مضبوط ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا شکر بڑھنے لگتا ہے، اور جس دل میں شکر زیادہ ہوتا ہے وہ دل اور زبان ذکر سے خالی رہ ہی نہیں سکتا. حدیث بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی بہترین ذکر ہے، بہترین کلمہ جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند کیا، سبحانک لا علم لنا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ کیا کریں، میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گی کہ اگر آپ 100 دانوں کی تسبیح رکھ لیں اور جب آپ یہاں آ رہے ہوں اس وقت آپ سمجھے کہ بہت فریش مائنڈ ہے، آپ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اگر اس وقت نہیں تو جب آپ گھر جا رہے ہوں سفر کے دوران اپنی تسبیح نکال لیں اور یہ 100 دانے پورے کر لیں، 100 دفعہ پورے کر لیں اپنے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایون اگر کوئی بیچ میں بات بھی کر رہا ہے نا تو تسبیح کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر روک لیتے ہیں اس کو اور پھر اس کی بات کا جواب دے کر. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم سے بات ہی نہیں کرتی، کیسا انسان. عموماً دیندار لوگوں سے لوگ بدکنے لگتے، بھاگنے لگتے ان کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ ذکر کریں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں سے آپ قطع تعلق کر لیں اور کسی کی بات کا جواب نہ دیں اور ان کو اشاروں سے چپ کرا دیں کہ دیکھو میں تو ذکر کر رہی ہوں مجھ سے مت بولو. نہیں، آپ بات کریں لیکن ایک لمحے کا بھی وقفہ ہے تو اگلا دانہ پڑھ لیں، پھر ایک ذرا سا وقفہ ہے تو اگلا پڑھ لیں. اگر تسبیح نہیں پکڑی تو آپ کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے، یاد ہی نہیں رہتا. انسان ایک دفعہ شروع کرتا ہے پھر اس کے بعد باتوں میں لگ جاتا ہے، پھر باتوں کے پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری خطائیں معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، تو ہمیں پراپر فارمل طریقے، فارمل سے مراد بس اتنا ہی فارمل، اس سے زیادہ ریزرو ہونے کی ضرورت نہیں.
فارمل طریقے سے یعنی تسبیح پکڑ کر اپنے آپ کو منوا کر دن میں ایک تسبیح اس کی ضرور کر لینی. وضو ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ذکر کے لیے وضو شرط نہیں. اچھا ہے اگر ہو تو، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. ذکر زبانی ہر موقع پہ ہو سکتا ہے. ابھی میں نے حدیث کوٹ کی نا کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے تھے ہر وقت. کل احیانی، کل احیان کا کیا مطلب ہے؟ حین کہتے ہیں وقت کو. اب ہر وقت میں تو وضو نہیں ہو سکتا نا. آگے آپ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، لیٹ کے بھی. اب رات کو مثلاً آپ کی آنکھ کھل گئی سوتے سوتے اچانک، اب آپ کو نیند نہیں آ رہی، اب آپ وضو کرنے جائیں گے، وضو کرنے جائیں گے تو اور بھی نیند چلی جائے گی. آپ ذکر نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ کہیں بھی کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ وضو کے بغیر یہ ذکر نہ کرو. وضو شرط ہے بس دو چیزوں کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ دو کام نہیں ہوتے، ایک نماز اور دوسرے طواف. باقی عبادات ذکر وغیرہ کے لیے، تلاوت کے لیے وضو افضل ہے، لازم نہیں. افضل، افضل کا مطلب کیا ہو تو بہت اچھا، بہت ہی عمدہ. لیکن اگر نہیں تو اس وضو کے نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں چھوڑیں، تلاوت نہیں چھوڑیں. مثلا صبح کے وقت آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کا وضو باقی نہیں رہتا، آپ بند نہیں کر دیں گے، پڑھتے چلے جائیں. بس صرف وہ جو ہاتھ رکھا تھا ٹیکسٹ پر وہ نہ رکھیں. جو خالی صفحہ ہے اس کو آپ بغیر وضو کے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. یعنی عربک عبارت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، لیکن جو خالی کاغذ ہے جس پہ عربی نہیں لکھی ہوئی، یا یہ جلد ہے جس پر کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی، تو اس کو آپ اٹھا کے کھول سکتے ہیں اور اس طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ناروا پابندیاں دین میں لگا لی نا اپنے اوپر، خود ساختہ سیلف میڈ ایڈیشن آف دین. ایک تو اللہ نے دین بھیجا نا اور ایک ہم نے خود بنایا. یہ جو خود بنایا ہوا دین ہے یہ بڑا سخت ہے، ضرورت سے زیادہ سخت ہے، جو پریکٹیکل ہے ہی نہیں. تو جو دین خود بنایا ہوا ہے یہ پریکٹیکل نہیں، لہذا خدا کے لیے اپنے اوپر آسانی کریں اور جو خود ساختہ چیزیں ان کو ایک طرف رکھ دیں.